السلام علیکم۔ خان مینشن میں احمد خان اپنی بیوی عالیہ کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی عریج جو MSc کر رہی تھی، احمد خان کے بہن اور بہنوئی ایک حادثے میں وفات پا چکے تھے۔ اس حادثے کے بعد احمد خان اپنے بھانجے غازیان کو اپنے گھر لے آئے۔ غازیان بچپن ہی سے عریج سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی ہر خواہش، ہر ضد کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اسے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیتا تھا۔ غازیان کی محبت کو دیکھتے ہوئے دونوں کا نکاح بچپن میں ہی کیا گیا تھا اور اس رشتے سے دونوں ہی خوش تھے۔ غازیان کا خواب تھا کہ وہ پولیس آفیسر بنے، اس لیے وہ دن رات محنت کر رہا تھا کہ وہ CSS کے امتحان کلیئر کر لے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ ناشتہ کر لو۔ خدیجہ بیگم نے اس کے لیے کھانا نکالتے ہوئے کہا، نہیں مانی جان، ابھی میں فریش ہوں گا، اگر ٹائم ہوا تو ناشتہ کر لوں گا، اس کے بعد انٹرویو کی تیاری کر لوں گا۔ بیٹا کون سا انٹرویو ماموں مانی؟ میں نے کچھ دن پہلے جاب کے لیے ٹیسٹ دیا تھا، آج اس کا انٹرویو ہے، میرے لیے دعا کریے گا۔ بیٹا ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہمارا بیٹا ضرور کامیاب ہوگا۔ عالیہ شاہ نے اسے دل سے دعا دی۔ غازی کے جاتے ہی عریج حال میں آئی، ماما آپ صرف غازی سے پیار کرتی ہوں، مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ عالیہ بیگم نے عریج کا کان پکڑا، اب بتاؤ میں آپ سے پیار کرتی ہوں یا نہیں؟ جی ماما، آپ سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتی ہیں، بیٹا آپ دونوں ہمارے جگر کا ٹکڑا ہو، ہماری کل کائنات ہو۔ احمد خان نے عریج کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا آپ کا انٹرویو کیسا ہوا؟ ماموں مانی جان بہت اچھا ہوا ہے، یہ سب آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہو پایا ہے، اگر میں انٹرویو میں سلیکٹ ہو گیا تو مجھے 2 ماہ کی ٹریننگ کے لیے جانا پڑے گا، اس نے اداسی سے کہا۔ میرا بیٹا اداس کیوں ہو گیا؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، بس یہ سوچ رہا ہوں کہ 2 ماہ آپ لوگوں کے بغیر کیسے گزاروں گا، ہمارے بغیر یا عریج کے بغیر؟ انہوں نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا، آپ میرے دل کی ساری باتیں کیسے جان لیتی ہو مانی جان؟ میں آپ کو اچھے سے جانتی ہوں، ایک دن بھی تو آپ عریج کے بغیر نہیں گزار سکتے۔ اچھا پریشان نہ ہو، اس بات کی خوشی محسوس کرو کہ بہت جلد آپ کا خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا، عریج کی بچپن سے ایک ہی دوست تھی، ایزل۔ ویسے تو غازیان عریج کو کسی سے دوستی کرنے نہیں دیتا تھا، لیکن صرف ایزل کو ہی اجازت ملی کیونکہ غازیان ایزل کو بہنوں کی طرح چاہتا تھا۔ دونوں کی دوستی اتنی گہری تھی کہ ہر کام ایک دوسرے کی مرضی سے ہی کرتی تھی۔ عریج کچن میں تھی، اس کے فون پر میسج آیا، جیسے ہی اس نے میسج اوپن کیا اسکرین پر ایزل کا میسج شو ہو رہا تھا۔ عریج کیا کر رہی ہے؟ اس نے رپلائی دیا، میں بریانی بنا رہی ہوں۔ کیا بریانی بنا رہی ہو اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ میں ابھی تیرے گھر آ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے آ جاؤ، اس نے جواب دیا۔ آج میں آپ سب کے لیے اسپیشل بریانی بنا کر لائی ہوں۔ عریج بریانی لے کر لانچ میں گئی، وہاں سبھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی وقت ایزل وہاں پہنچ گئی، آتے ہی شکر کیا کہ وہ ٹائم پر پہنچ گئی۔ اب میں اپنی ڈال عریج کے ہاتھ کی بنی ہوئی بریانی کھاؤں گی۔ عریج نے جیسے ہی بریانی کی پلیٹ ایزل کو پکڑانی چاہی، غازیان نے فوراً ہی پلیٹ اچک لی اور کھانا شروع کیا۔ میری ڈال نے میرے لیے بریانی بنائی ہے، آپ یہ پلیٹ مجھے واپس کریں، ایزل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں میں واپس نہیں کروں گا، غازی نے اسے دینے سے انکار کر دیا۔ پہلے بریانی میں کھاؤں گا کیونکہ میرا اس پر زیادہ حق ہے، آخر میری بیگم بنا کر لائی ہیں۔ اس نے محبت پاش نظروں سے عریج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ غازیان نے بریانی کا نوالہ لیتے ہی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیے۔ عالیہ بیگم آپ کے ہاتھ میں تو بہت ہی ذائقہ ہے، میرا دل چاہ رہا ہے جن پیارے پیارے ہاتھوں سے آپ نے یہ بریانی بنائی ہے انہیں چوم لوں۔ غازی نے کسی کا لحاظ کیے بغیر کہا۔ غازی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شرم آدمی، سب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ غازی نے شرمندہ ہونے کی بجائے مسکرانا شروع کر دیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، دل چاہ رہا ہے کہ بریانی کی جگہ تمہیں کھا جاؤں، اس نے سرگوشی نما آواز میں اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ عریج نے زور سے اس کے پاؤں پر ہیل ماری اور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ غازی اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا، باقی صوفوں پر جگہ نہیں تھی کیونکہ وہاں احمد خان، عالیہ خان اور ایزل بیٹھے تھے۔ ایزل کا منہ بنا دیکھ کر غازی نے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ میں آپ سے ناراض ہوں غازی بھائی، آپ اکیلے ہی بریانی کھا گئے، مجھے چکھنے بھی نہیں دی۔ میری ہارٹ بیٹ نے میرے لیے بنائی تھی تو میں نے کھا لی۔ غازی نے اسے جتایا کہ وہ زیادہ اہم ہے، میرے لیے بنائی تھی، پوچھ لیں آپ ڈول سے، ایزل نے اسے پکارا۔ ایزل گڑیا کتنی بار کہا ہے عریج کو ڈول مت کہا کرو، آپ بھی تو اسے ہارٹ بیٹ کہتے ہیں۔ میں نے تو کبھی کچھ نہیں کہا، میری تو بیوی ہے، میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں۔ میری بھی دوست ہے، میں اسے جس مرضی سے نام پکاروں۔ ایزل کہا نا، آئندہ ڈول مت کہنا، میں تو کہوں گی ڈول ڈول۔ وہ چیختے ہوئے بولی، کیا ہوا ایزل؟ عریج نے اس کی جانب اکڑ کر پوچھا۔ پھر تو نہیں لڑ رہے آپ دونوں، اس نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈول، غازی بھائی ساری بریانی کھا گئے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور مجھے ایک بائٹ بھی نہیں دی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، اس نے معصومانہ انداز میں کہا، جو وہ بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ غازی سے لڑتی تھی کہ عریج کے سامنے معصوم بن جاتی تھی
اور اس کی وجہ سے عریج بیچاری غازی سے ناراض ہو جاتی تھی۔ غازی اسے مناتا رہ جاتا تھا کہ اس کا کوئی قصور نہیں، لیکن عریج اپنی دوست کو ہی معصوم سمجھتی تھی۔ غازی آپ نے اچھا نہیں کیا، اب بھی وہ غازی کو ہی قصوروار سمجھ رہی تھی۔ آؤ ایزل، میں تمہارے لیے پاستا بناتی ہوں۔ ہارٹ بیٹ، میرے لیے بھی پاستا بنانا، میرا بہت دل کر رہا ہے پاستا کھانے کو۔ غازی نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ غازی کیا ہو گیا؟ ابھی آپ نے اتنی زیادہ بریانی کھائی ہے اور اب آپ کو پاستا بھی کھانا ہے؟ سن لیں، پاستا میں صرف ایزل کے لیے بناؤں گی، اس نے تڑخ کر کہا اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ایزل بھی غازی کو منہ چڑھاتے ہی عریج کے پیچھے کچن میں چلی گئی۔ تمہیں تو دیکھ لوں گا گڑیا، غازی بڑبڑاتا ہوا سے چلا گیا۔ کچن میں جا کر ایزل نے دوبارہ اپنا شکایت لگانا شروع کر دی۔ غازی بھائی مجھے بہت تنگ کرتے ہیں ڈال۔ ایزل تمہیں اتنا تنگ نہیں کرتے، مجھے تو بچپن سے ہی تنگ کرتے آ رہے ہیں، بچپن سے اپنی مرضی مسلط کرتے آ رہے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ کرنے ہی نہیں دیتے۔ دوسری جانب عریج کو بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا۔ اب اتنے برے بھی نہیں ہیں میرے بھائی۔ عریج کی برائی کرنے پر ایزل کو برا لگا۔ دونوں ایک دوسرے سے جتنا مرضی لڑ لیں لیکن ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہیں سن سکتے۔ ابھی تو باہر ان کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی۔ عریج نے کہا، ڈول اتنا تو چلتا ہے، ایزل پاستا بن گیا ہے، چکھ کے بتاؤ کیسا بنا ہے۔ ایزل نے پاستا منہ میں ڈالا۔ ڈول تم نے تو کمال ہی کر دیا، بہت مزے کا بنا ہے، آؤ روم میں چل کر کھاتے ہیں۔ تم ہی کھاؤ، میں اپنے لیے کافی بنانے لگی ہوں، کیا تم کافی پیو گی؟ نہیں، رہنے دو۔ ایزل نے اس کے گلابی گالوں کو کھینچا، بہت کیوٹ ہو ڈول، ایسے ہی تو نہیں میرا بھائی تم پہ فدا، یہ گلابی گلابی گال، گرین آنکھیں، پرکشش لب۔ ایزل اب تم مجھے تنگ مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ اور تو میری ڈول شرما رہی ہے، بھائی کے سامنے شرمانا، پھر تو انعام بھی ملے گا۔ ایزل بے شرم، جاؤ یہاں سے، جا رہی ہوں میں روم میں، کافی بنا کر وہیں آ جانا۔ عریج کافی بنا کر جیسے ہی فارغ ہوئی تو وہ فریج میں دودھ رکھتے ہوئے پلٹی کہ کسی نے اسے زور سے اپنی طرف کھینچا اور خود سے اتنا قریب کر لیا کہ وہ اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ چھوڑے غازی، کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی، کیونکہ غازی نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے اور خود عریج کے قریب اتنا ہوا کہ اس کی آنکھیں حیرت کے باعث کھل گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز چھوڑیں، ہم کچن میں ہیں، جب تمہاری آواز بالکل نہ آئے۔ وہ اس کی گردن پر جھکا اور اس کے لمس وہاں پر چھوٹنے لگی۔ رج کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا۔ میرا یہ لمس تمہیں یاد دلاتا رہے گا کہ تم صرف میری ہو۔ غازی نے اس کی بنائی ہوئی کافی مزے سے بھی، بہت شکریہ اس مزیدار سی کافی کے لیے، اور اس کا ماتھا چومتا ہوا باہر کی جانب چل دیا۔ عریج، میں اور آپ کے ڈیڈ 2 دن بعد عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری سیٹس کنفرم ہوئی ہیں۔ سچ ماما، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، لیکن میں آپ دونوں کے باہر کیسے رہوں گی؟ اس نے اداسی سے کہا۔ پریشان نہ ہو، غازی ہے نا آپ کے ساتھ۔ کیا وہ مانی جان کہیں جا رہی ہیں آپ؟ غازی نے ان کی آخری بات سنتے ہوئے پوچھا۔ جی غازی بیٹا، میں اور آپ کے ماموں عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ، یہ سعادت سب کو نصیب ہو، آمین بیٹے۔ اب دیکھو یہ رج ہمارے جانے سے پریشان ہو رہی ہے۔ اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں، آپ ایک نیک مقصد کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا یہ سفر انتہائی خوشگوار گزرے۔ ریچ کی فکر نہ کریے، اسے تو عادت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہے۔ ارے جب خوشی خوشی ماموں مانی کو جانے کی اجازت دو۔ غازی، میں انہیں جانے سے نہیں روک رہی، بس اداس ہو جاؤں گی ماما اور ڈیڈ کے جانے سے۔ دونوں اپنا بہت خیال رکھنا اور بالکل بھی لڑائی جھگڑا مت کرنا، عالیہ بیگم نے انہیں نصیحت کی۔ آنٹی آپ فکر نہ کریں، میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا، ایزل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڑیا کا تمہیں کباب میں ہڈی بننا پسند ہے؟ غازی نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں شروع سے ہی ہڈی بن کر آپ دونوں کے درمیان میں ہوں، یہ تو صحیح کہا۔ ایک بار رخصتی ہو جانے تو تمہیں تو میں اپنی ہارٹ بیٹ کے پاس بھی بھٹکنے نہیں دوں گا۔ چلو بحث ختم، اپنا خیال رکھنا سب۔ عریج عالیہ بیگم کے گلے رکھ کر رونے لگی۔ چپ کر جاؤ میری جان، بس کچھ ہی دن ہیں تو پھر میں اور آپ کی ڈیڈی جلدی سے اپنے پرنسس کے پاس واپس آ جائیں گے۔ اسی وقت احمد خان نے عریج کا ہاتھ پکڑ کر غازیان کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ بیٹا، میں اپنی زندگی آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، میری پرنسس کو کبھی کوئی تکلیف مت پہنچانا، ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ ماموں جان آپ بالکل فکر نہ کریں، میں اس کا خیال رکھوں گا اپنی جان سے بڑھ کر۔ احمد خان اور عالیہ شاہ نے جاتے وقت ایک نظر اپنے ہنستے مسکراتے بچوں پر ڈالی، جو اب بھی کسی بات پر ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ ایزل بھی تو ابھی سے اداس ہو گئی ہوں۔ ایئرپورٹ سے واپس آئے انہوں نے کچھ دیر ہوئی تھی۔ ریج اداس مت ہوں، کل آنٹی جلد واپس آ جائیں گے۔ غازی بھائی کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے، وہ کسی کام سے گئے ہیں۔ آج ٹی وی پر ایک انٹرسٹنگ شو شروع ہونے والا ہے، مل کر وہ دیکھتے ہیں، اس سے تمہارا موڈ بھی بہتر ہو جائے گا، ایزل نے اس کی اداسی دور کرنے کے لیے کہا۔ یار سچ میں یہ شو تو بہت فنی ہے، ہنس ہنس کر میرے پیٹ میں درد ہونے لگا ہے۔ ریچ شو دیکھتے ہوئے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ شو تو بہت اچھا تھا، بڑا مزہ آیا دیکھ کر۔ ایزل نے چینل چینج کیا۔ اسی وقت نیوز چینل پر یہ خبر نشر ہو رہی تھی کہ لاہور سے سعودیہ جانے والا جہاز بری طرح سے تباہ ہو گیا۔
مسافروں کی حالت تشویشناک ہے، جہاز اتنی بری طرح سے تباہ ہوا کہ کسی کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ یہ نیوز سن کر وہ دونوں شاکڈ ہو گئی۔ اسی وقت غازی حال میں داخل ہوا۔ ہارٹ بیٹ گڑیا، میں آپ دونوں کے لیے ایک گڈ نیوز لایا ہوں۔ گیس واٹ، رہنے دو، میں خود ہی بتا دیتا ہوں، میرا انٹرویو کلیئر ہو گیا اور ہفتے بعد ٹریننگ پر جاؤں گا۔ ہے نا بہت اچھی خبر، وہ اپنے دھیان میں بول رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر ان دونوں پر پڑی، کیا ہوا آپ دونوں کو؟ ان کے تاثرات دیکھ کر اسے کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ غازی بھائی، ایزل ان کا نام لیتے ہی رونے لگی۔ گڑیا کیا ہوا ہے، کچھ تو بولو۔ بھائی، انکل اور آنٹی جس جہاز میں گئے تھے وہ کریش ہو گیا۔ اس خبر نے اس کی اوسان خطا کر دی۔ اسپتال پہنچ کر جو خبر اس نے سنی، وہ نڈھال ہو کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کی جان سے پیارے ماموں اور مانی جان اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے گھر کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ غازی کس طرح گھر پہنچا، اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ کون کون اس کے پاس آیا، کس نے تسلی دلاسی دی، وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ آنسو اندر ہی اندر گر رہے تھے، دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ تبھی اسے ایزل کی آواز سنائی دی، غازی بھائی دیکھیں ریچھ کو کیا ہو گیا۔ ریچھ بالکل خاموش ہو گئی ہے، یہ رو بھی نہیں رہی۔ وہ جو اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا، ریچھ کو بھینچنے رونے لگا۔ ہارٹ بیٹ، تم نے سنا ماموں جان ہمیں چھوڑ کر چلے گئے؟ کیا ہو گیا آپ کو غازی، کیا کہہ رہے ہیں؟ موم ڈیڈ عمرے پر گئے ہیں، کچھ دنوں میں واپس آ جائیں گے۔ ریچھ حقیقت قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک جامد چپ تھی جو اس کے ہونٹوں سے چپک گئی۔ ریچھ، ابھی تم نے نیوز سنی نا، وہ جس جہاز میں گئے وہ کریش ہو گیا۔ ماموں مانی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ غازی، ویسا کیسے کر سکتی ہے؟ انہیں پتہ بھی ہے میں ان کے باہر نہیں رہ سکتی، پھر وہ کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ چلے گئے ہیں وہ ہمیں چھوڑ کر، مان لو اس بات کو۔ غازی، کیا سچ مچ وہ ہمیں چھوڑ گئے؟ اس نے اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ مام ڈیڈ، آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ وہ جو رونا شروع ہوئی تو ہر آنکھ میں آنسو لا گئی۔ یہ سب اتنا جان لیوا تھا کہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔